الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے الیکشن اور آدم، 8واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعرات 27 رجب 1445 ہجری اور 8 فروری 2024 عیسوی کا دن ہے۔ تقریباً عصر کا وقت ہے اس وقت لاہور میں، اور ابھی تک انٹرنیٹ سروس بحال نہیں ہوئی۔ اچھا جی، پچھلے پروگراموں میں یہ جو بات کی گئی کہ الیکشن اور اس کے متعلقہ معاملات، آج اسی الیکشن کا ایک اور پہلو بیان کرتے ہیں کہ معیار کیا ہے۔ وہ آپ نے پہلے سن لیا۔ اب یہ کہ 51% اگر اکثریت سے کوئی حاکم بن جائے تو اس 51% کا فیصلہ 100% پہ لاگو کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر یہ بندہ، جتنے بھی بندوں نے ووٹ دیے، پہلے تو جمہوریت کا فراڈ یہ سنیں کہ پاکستان کی مثلاً آبادی ہے جی 24 کروڑ اور ووٹر ہیں جی 12 کروڑ، تو آدھی آبادی تو ویسے ہی غائب ہو گئی نا الیکشن سے۔ اب جو باقی 12 کروڑ ہیں اس میں سے میرے جیسے بہت سے ہوں گے جو ووٹ نہیں دینے گئے، ٹھیک ہے، لوگ خواہ برا کہیں بھلا کہیں جیسا بھی ہے، لیکن اس جیسے حقیر جیسے بہت سے لوگ ہیں جو آج ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا، مجھے اس وقت ٹی وی نہیں ہے، میرے گھر میں ویسے بھی ٹی وی نہیں ہے، تو ابھی جو بھی الیکشن کا نتیجہ آئے گا تو بالیقین آپ دیکھیے گا کہ اوور آل جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 50% سے کم ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب 12 کروڑ ووٹر ہیں تو 6 کروڑ سم تھنگ کچھ لوگ ووٹ ڈالیں گے۔ اب ان 6 کروڑ کی بھی تقسیم اس طرح سے ہو جائے گی، کچھ ایک جماعت کو، کچھ دوسری کو، کچھ تیسری کو، کچھ چوتھی کو، سارے ووٹ یہ بانٹے جائیں گے۔ تو جب بانٹے جائیں گے تو ان کروڑوں ووٹوں کے بدلے میں چند 100 افراد قانون ساز بنیں گے۔ اب ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا، بالکل ٹھیک ووٹنگ ہوئی، بالکل ٹھیک الیکشن ہوئے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ 24 کروڑ کے بدلے میں تقریباً 1200 افراد قانون ساز بنے۔ 24 کروڑ اور 1200 قانون ساز۔ اچھا، اب ان 1200 قانون سازوں میں پورا نہیں ہے تقریباً، اب ان 1200 قانون سازوں میں، ٹھیک ہے، اگر آپ پوری آبادی کا آپ ریشو اور تناسب نکال لیں کہ یہ جو 1200 افراد، ٹھیک ہے، اسمبلیوں میں پہنچے بطور قانون ساز بن کر، اول تو ان کا معیار ہی مشکوک ہے، بی اے اور قرآن کی بات پہلے ہو چکی۔ اچھا، اب یہ پہنچ گئے تو ان کا پوری آبادی میں تناسب کیا بنتا ہے؟ 1% بھی نہیں۔ اچھا، اب جن جن جماعتوں میں ووٹ تقسیم ہوئے ان کا سادہ خلاصہ یہ ہے کہ آج 2024 میں پاکستان جن قرضوں کے جال میں جکڑا ہوا ہے، اس میں سب سے پہلا کردار ہے فوج کا، جنہوں نے 1958 میں جا کے پہلی دفعہ IMF سے قرضہ لیا اور بلا ضرورت لیا اور قوم کو اس شکنجے میں پہلی دفعہ جکڑا۔ فوج بھی ذمہ دار، بعد میں کئی فوجیوں نے کئی ارب ڈالر لیے، یہ ساری ہسٹری ہے۔ پھر مسلم لیگ، پھر پیپلز پارٹی اور پھر تحریک انصاف، 4 یہ بڑے گروہ ہیں جنہوں نے آج تک پاکستان کو قرضوں میں جکڑا ہے۔ تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور فوج۔ اور اب یہ سب مل کر کے پھر الیکشن میں کوئی ایک جماعت کے فریب میں مبتلا ہے، کوئی دوسری کے فریب میں مبتلا ہے، کوئی ابھی بھی میزائلوں کے تجربے ہوتے ہوئے دیکھ کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ ان میزائلوں کے تجربوں سے ہمیں یہ اصل میں تماشا کیا دکھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ میزائل کافروں کے لیے تو ہیں نہیں، ان کی گولیاں برستی ہیں تو صرف مسلمانوں پہ، اپنی عوام پہ، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ناموس رسالت کے حوالے سے جو بھی جلوس نکلتے رہے اس میں مسلمانوں کو تو قتل کیا گیا، لیکن یہی فوج جا کے وہاں پہ کافروں کو قتل کرنے پہ تیار نہیں ہے، اور یہی فوج اتنی ہمت کا مظاہرہ کرنے پہ بھی تیار نہیں ہے کہ امریکہ کو کہے کہ جناب ہم آپ سے لڑ نہیں سکتے، آپ اپنی ایمبیسی اور سب کچھ اٹھائیں اور یہاں سے چلے جائیں، آپ کی یہی بڑی مہربانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر، ان سب جماعتوں نے جو پاکستان کو جکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 1% سے بھی کم لوگ جو اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں، تو کیا ان میں سے کسی ایک کا بھی منشور یہ کہتا ہے
کسی نے اپنے منشور میں یہ لکھا کہ میں پاکستان کو مزید قرضوں کے جال میں جکڑوں گا یا میں پاکستان کے اثاثے اور ادارے بیچوں گا؟ جب یہ باتیں ان کے منشور میں لکھی ہوئی ہی نہیں ہیں اور عوام نے ان کو اس بات کے لیے ووٹ ہی نہیں دیا، تو پھر یہ ادارے بیچنے کے بھی حقدار نہیں ہیں، نجکاری یہ کر نہیں سکتے، ادارے یہ بیچ نہیں سکتے، قرضہ لے کر کے یہ قوم کے سر پہ مسلط نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر ان کو پتہ ہے کہ قوم قرضوں کے جال میں جکڑی ہوئی ہے تو پھر یہ مزید نئی اپنی حکومت کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ تو جو کوئی بھی الیکشن میں حصہ لینے آ رہا ہے اس کا تو پھر یہ دعویٰ ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، پاکستان پہ جتنا بھی قرضہ ہے میں اپنے کندھے پہ لیتا ہوں، میں سنبھالوں گا، اگر میں نہ دے سکا تو میرا جنازہ نہ پڑھیے گا آپ، ٹھیک ہے؟ ایسی کہنے کی کسی نے ہمت کی؟ کوئی اپنے کندھوں پہ لینے پہ تیار نہیں ہے، ہر کوئی دوسرے پہ الزام تراشی کر رہا ہے۔ اب اس الزام تراشی کا فراڈ کیا ہے، ڈرامہ کیا ہے؟ اس کو حکومت ملی 4 سال یا 5 سال، اچھا جی اس کو 3 سال، اس کو 5 سال۔ یہ امریکہ میں جیسے 4 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، پاکستان میں جیسے 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، تو اب اس 5 سال کی مدت کا ڈرامہ سنیے۔ پہلے تو یہ بات ہو گئی کہ 51% کا فیصلہ 100% پہ لاگو کرنا ظلم ہے، ٹھیک ہے؟ اور جمہوریت کا تماشا یہ ہے کہ قانون ساز جو بنتے ہیں وہ پوری آبادی کا 1% بھی نہیں ہوتے، اور ہم نے ان کو اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ جا کے اور ہمیں قرضوں کے جال میں جکڑو، ہم نے انہیں ادارے چلانے کے لیے بھیجا ہے، ادارے تباہ کرنے اور بیچنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اچھا اگلی بات کہ 4 اور 5 سال کا جو 5 سال کی پاکستان میں اسمبلی کی مدت ہے اس کا تماشا کیا ہے؟ اول تو صحیح نیک لوگ، صحیح معیار والے وہ قانون ساز بنتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا اگر ہم ایک اور فرض کر لیتے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو گیا اور واقعی نیک ٹیم آگے پہنچ گئی اور واقعی انہوں نے نیک قانون بنانے شروع کر دیے، مان لیا، فرض کر لیا، تو ہوگا کیا کہ 5 سال وہ اچھی ٹیم اچھے قانون بنائے گی، اور فراڈ اور ظلم اور دجل یہ ہے، دھوکہ یہ ہے کہ اس سسٹم کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہے کہ اگر کوئی نیک ٹیم آ بھی جائے، اگر کوئی اچھا فرد آ بھی جائے اور اگر وہ اچھی پوری 5 سال مدت پوری کر بھی لے تو 5 سال بعد اس کو اٹھا کے پھر پھینک دیا جاتا ہے، چلو بھئی آؤ پھر پرچیاں ڈالیں گے۔ واہ، کیوں بھئی؟ کیا یہ اسلام کے مطابق ہے؟ کیا کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ جناب آپ کو 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال ہو گئے ہیں آپ کو جناب سبق پڑھاتے ہوئے، تو اب آپ بس کریں، اب ہم خود ہی اگلا سبق ہم پڑھا لیں گے؟ کسی نے ایسا کہا؟ نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک خلیفہ رہے تا حیات خلیفہ رہے، ٹھیک ہے جی، ان کی ظاہری جسمانی اولاد بچپن میں فوت ہو گئی، لیکن باقی خلفاء پہ آپ غور کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تو بیٹے تھے، ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کیوں نہیں خلیفہ بنے؟ پھر ایسے ہی حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی اولادیں تھیں، لیکن جو کوئی بھی فوت ہوا، قتل ہوا، شہید ہوا، ان سب کے درجات اللہ کے ہاں۔ لیکن تصور سمجھیں آپ کہ وہ جو بھی خلفاء تھے، خلیفہ تھے، وہ تا حیات خلیفہ تھے۔ یہ نہیں تھا کہ جی 5 سال بعد پھر ووٹنگ ہوگی اور 2 سال بعد 3 سال بعد پھر ووٹنگ ہوگی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اگر نیک خلیفہ آئے تو وہ تا حیات خلیفہ ہے۔ یہ 5 سالہ سسٹم کا فراڈ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اول تو معیار بڑا برا ہے، لیکن اگر چلو آج 2024 میں کوئی آ بھی جائے تو اسے 5 سال بعد نکال کے پھینک دیا جائے۔ یہ 5 سال بعد اچھے لوگوں کا پھینک دیا جانا یہ بھی خلاف اسلام ہے، کیونکہ چاروں خلیفہ اور ہماری اسلامی تاریخ یہ کہتی ہے کہ نیک خلیفہ تا حیات خلیفہ ہے۔ 5 سال کی شرط اس خلیفہ پہ لاگو کرنا یہ بھی ڈرامہ ظلم ہے۔ تو اس سب دجل میں ہمیں گورا پھنسا کے گیا ہے۔ کیوں پھنسا کے گیا ہے؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں تو اپنی چٹی چمڑی اور اپنی کالی بندوق لے کے جا رہا ہوں، لیکن اب میں ان کالی چمڑی والوں کو چٹی بندوق جمہوریت کے نام پہ دے کے جا رہا ہوں۔ یہ وہی سر سید کے جتھے ہیں جو بالکل وہی کام کریں گے جو میں ان کو ڈوریاں ہلا کے بولوں گا۔ تو وہ گورا چلا گیا اور یہ کالے سر سید خان کو بٹھا گیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے جمہوریت کا وہ فراڈ کہ جو ہمارے بچوں کو، ہمارے آج کے لوگوں کو احساس اس کا ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ چاروں خلفاء صحابہ کرام ان کے بیٹے تھے،
لیکن انہوں نے جناب زرداری کے بعد بلاول کو کھڑا نہیں کیا، بے نظیر کے بعد بلاول جیسے بندے کو کھڑا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ کیا پیپلز پارٹی میں اعتزاز احسن یا دوسرے تیسرے لوگ نہیں ہیں؟ رضا ربانی جیسے تجربہ کار لوگ نہیں ہیں؟ کیا یہ داڑھی منڈا اور مچھ منڈا یہ بلاول ہی رہ گیا صرف؟ ہیں یہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ اس جمہوری نظام کو ویسے تو جمہوری کہہ کے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن نسل در نسل ادھر یہ حال ہے کہ ادھر نواز شریف کی اولادیں، ادھر فضل الرحمان کی اولادیں، اور ادھر یہ پیپلز پارٹی کی اولادیں۔ تو یہ وہ دجل ہے کہ جس دجل سے اب ہمیں واقعی میں نکلنے کی کوشش کرنی ہے، اور اسی کوشش کا یہ ایک پہلا قدم ہے کہ حقائق کو کھول کر کے بیان کیا جائے، بتایا جائے کہ یہ موجودہ جمہوریت خلاف اسلام ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جناب آپ گلی کے ہر للو پنجو کو، ہر نشئی کو، ہر شرابی کو لا کے اس سے پوچھیں جی کس کو خلیفہ بنایا جائے، ٹھیک ہے؟ اسلام یہ مطالبہ نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو لوگ جہاں جہاں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان میں سے جو اہل علم ہوں گے، جو قرآن و حدیث سے موجودہ زمانے کے مسائل کو حل کرنے کے قابل ہوں گے، وہی قانون ساز ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ اس قانون کو امپلیمنٹ کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اور اب حالت یہ ہے کہ مصر ہو یا پاکستان، دنیا بھر میں ادارے بنے پڑے ہیں، ہمیں نئے قوانین کی ضرورت نہیں ہے، صرف اداروں کو مناسب طریقے سے چلا کے، ٹھیک ہے، صرف قوانین کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ہماری بہترین ملک کی فورس ہے، مین پاور، جو مضبوط ہمارے جوان ہیں، وہ فوجی چھاؤنیوں میں جا کے انہوں نے جناب تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کو شہروں میں لا کے آباد کریں، کاروبار کریں، زراعت کریں، ٹھیک ہے، اپنے معاشرے میں رہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو اس وقت کالونیاں بنائی گئی ہیں، یہ فوجی چھاؤنیاں، یہ وہی کالونائزیشن کا وہ تسلسل ہے کہ گورا جب آیا تھا تو اس نے شہر کو الگ رکھا اور لاہور کے ساتھ اپنے تھوڑے فاصلے پہ چھاؤنی اپنے رہنے کے لیے الگ بنائی۔ تو یہ جو کالونیاں بنانے کا نظام ہے، جیسے کہ بحریہ ٹاؤن ایک کالونی بن گئی، فلانی کالونی بن گئی، جس میں امیر ہی جا سکتا ہے، امیر ہی کرایہ دار رہ سکتا ہے، امیر ہی اپنا مکان خرید سکتا ہے۔ تو یہ کالونیاں، یہ کالونائزیشن، یہ وہی تسلسل ہے جس تسلسل کو توڑنے کی ضرورت ہے، اور یہ موجودہ جمہوری نظام اس تسلسل کو نہیں توڑ سکتا۔ اس جمہوری نظام کو ختم کر کے اسلام کا، خلافت کا نظام ایسے ہی لاگو کرنا پڑے گا کہ جس میں جسم کی بجائے روح کے معاملات اہم ہوں گے۔ سجدہ آدم سے بات شروع ہوئی تھی تو اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو سجدے کے اہل زمین کے خلیفہ نبی اور صالحین ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں بھی خلفاء الارض کا ذکر ہے وہ سب نیک اور صالحین کے لیے ہے، شرابی اور زانی ممبران اسمبلی کے لیے نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔